الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك فتنا بعضهم ببعض. وكذلك اور اسی طرح فتنا ہم نے آزمائش کی، بعضهم ان کے بعض کی، ببعض بعض کے ساتھ، لیقولوا تاکہ وہ کہیں اہؤلاء من اللہ علیہم، اہؤلاء کیا یہ ہیں، من اللہ علیہم من بیننا، مننا کا معنی ہوتا ہے احسان کیا، من اللہ احسان کیا اللہ نے علیہم ان پر، من بیننا ہمارے درمیان میں سے، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آزمائش کی تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان سے احسان فرمایا۔ الیس اللہ بأعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں، الیسا کیا نہیں، اللہ اللہ بأعلم زیادہ جاننے والا، بالشاکرین شکر کرنے والوں کو۔ تو پوری آیت کا ترجمہ یوں ہوگا اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آزمائش کی تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان احسان فرمایا ہے، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں ہے۔ اب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں عہد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مسلمان تھے ان کی ان کا جو فائنینشیل سٹیٹس تھا وہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یہ بات طے شدہ ہے اور سب جانتے ہیں کہ ابتدا میں جو ایمان لے کے آئے ان میں سے اکثریت کمزور لوگوں کی تھی، مرد، عورتیں، لونڈیاں، غلام وغیرہ۔ تو دولت مند بہت تھوڑے تھے جو ایمان لائے، تو زیادہ تر وہی لوگ تھے جو کمزور تھے۔ تو اب یہ چیز جو ہے یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے کافروں کے لیے آزمائش بنا دی، وَكَذَلِكَ فَتَّنَّا، یہ ان کے لیے فتنہ بن گیا، یہ آزمائش بن گئی۔ اب ہوتا یہ تھا کہ وہ ان کا مذاق بھی اڑاتے، انہیں تکالیف بھی دیتے، اور پھر اس طرح سے ذہنی طور پر ٹارچر کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان سے، یعنی اگر یہ دین اسلام یہ احسان ہوتا اللہ کا تو یہ ہمارے اوپر نازل ہوتا، ہم اس کو آ، قبول کرتے، تو ایسا تو نہیں ہوا نا۔ تو اس لیے یہ کوئی احسان نہیں ہے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے۔ اور تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ جواب یہ دیا، علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ یعنی ایمان جو ہے یہ کوئی امیری غریبی کا فرق نہیں ہوتا اس میں کہ امیر لوگ ایمان قبول کریں گے چونکہ یہ اللہ کا احسان ہے، تو دولت بھی اللہ کا احسان ہے، تو جن کو اللہ نے دولت دی ہے انہی کو ایمان کی دولت بھی نصیب ہو، یہ کوئی یہ اصولی بات نہیں ہے۔ اصل میں ایمان اسی کو ملتا ہے جو اللہ کا شکر گزار ہے۔ تو فرمایا علیہ اللہ بعالم بالشاکرین، کیونکہ اللہ کے ہاں تو ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیاوی جاہ و جلال، دنیاوی سٹیٹس، یا پھر دنیا کا مال، اور دنیا میں انسان معاشی طور پر بہت مستحکم ہو، اللہ تعالیٰ کو یہ چیز متاثر نہیں کر سکتی۔ خود اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں نہیں پہنچتی جو مادی چیزیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو تو تقوی پہنچتا ہے۔ اور سورہ الحجرات میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، تو وہ ہم نے
तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, और तुम्हारे जो कबाइल वगैरह बनाए हैं ये महज तारुफ के लिए है। इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से अल्लाह के यहाँ सबसे ज्यादा इज्जत वाला वही होगा जो तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी होगा। तो मुत्तकी शख्स ही अल्लाह का शुक्र अदा करता है। आप यूँ समझ लें कि तकवा जो है ये शुक्र बजा लाने का एक अमली फिनोमेना है। तो इसी तरह आप ये देख लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन अल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, बेशक अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता। वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, बल्कि वो तुम्हारे दिलों को देखता है और तुम्हारे आमाल को देखता है। तो अगर तुम शुक्र अदा नहीं करने वाले तो फिर तुम्हें ईमान की दौलत भी नसीब नहीं होगी। तो ये बहरल इस आयत का के अंदर से बहुत सी बातें समझ आती हैं। एक बात तो ये है कि कोई चीज भी किसी तरह से भी अ, आजमाइश बन जाती है, टेस्ट केस बन जाता है। अब फुकारा का इस्लाम कबूल करना उमरा के लिए आजमाइश बन गया। ये है माना, व कजाली का फतन्ना बाज़हुम बिबाज़िन, कि हमने बाज को बाज के लिए आजमाइश बना दी। कैसे कि अब जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर सहाबा के पास बैठे होते थे, या फिर आप सरदाराने कुरैश के पास बैठे होते थे, तो कमजोर सहाबा में से कोई आता तो वो शेम फील करते। तो कई मकामात पे अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में बात आई, सिर्फ समझा दिया कि नहीं, असल दौलत ईमान की दौलत है। तो असल जो चीज़ है वो शुक्र करना है। तो अल्लाह ताला ने एहसान किया अगर उन लोगों पर जिनके पास माल नहीं है, तो ये इसका मतलब कतन ये नहीं है कि मालदारों पर ही एहसान होगा इस्लाम का भी। वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़कुल सलामुन अलैकुम, वइज़ा जाअका, और जब आए आपके पास अल्लज़ीना वो लोग युमिनूना बिआयातिना जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं, और जब आपके पास वो लोग आए जो हमारी आयत पर ईमान रखते हैं, फ़कुल सलामुन अलैकुम, तो कह दीजिए सलाम है तुम पर। कातब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, हाँ, तुम्हारे रब ने रहम करना अपने आप पर लाजिम कर लिया है। अन्नहु मन आमिल मिनकुम सूअन बिजहालतिन, हकीकत यह है कि तुम में से जो शख्स जहालत से कोई बुराई करे, सुम्मा ताबा मिन बादिही, फिर इसके बाद तौबा करे, व अस्लहा और इस्लाह कर ले, फअन्नहु गफूरुर रहीम, तो वो बेहद बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। और जब आपके पास वो लोग आए जो हमारी आयत पर ईमान रखते हैं, तो कहिए सलाम है तुम पर, तुम्हारे रब ने रहम करना अपने आप पर लाजिम कर लिया है। हकीकत यह है कि तुम में से जो शख्स जहालत की वजह से कोई बुराई करे, फिर उसके बाद तौबा कर ले और इस्लाह कर ले, तो वो बेहद मुआफ करने वाला, निहायत रहम करने वाला है। तो आप ये देखें कि जो हमारी लास्ट आयत थी ना, यानी मिड से पहले जो हमने पढ़ा था, उसकी आखिरी आयत, उसमें अल्लाह ताला ने मना किया था, वला तदरुदिल्लज़ीन यदून रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजह, या नबी आप उन लोगों को दूर मत हटाइए जो सुबह शाम अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, उसको पुकारते हैं, उसकी रजा चाहते हैं। तो अहले ईमान को अपने आप से दूर ना कीजिए। ठीक है, ये कहा। और अब यहाँ पे एक और तरगीब दिलाई, और ईमान की दौलत की समझ आती है हमें यहाँ पे कि वो कितनी अजीम दौलत है पैसों के मुकाबले में। फरमाया कि नबी जो हमारी आयत पर ईमान लाते हैं उनको ये कहिए सलामुन अलैकुम, तुम पर सलामती हो। अ, इसके कई एक मानी है। एक माना तो ये है कि अपनी जुबान से ये कहें उनको कि आप पर सलामती हो। दूसरा ये है कि उनको ये मफहूम समझा दें कि तुम इस्लाम कबूल कर चुके हो तो तुम अमन में आ गए हो। इस्लाम सलामती का दीन है, तुम अमन में आ गए, तुम्हारे पहले जितने भी गुनाह है वो सब खत्म हो गए। अल इस्लामु यहदिमु मा काना क़ब्लहु, इस्लाम पहले सारे गुनाह खत्म कर देता है। तो ये उनको कहो कि तुम अब सलामती में आ गए हो, अमन में आ गए हो। और अपनी जुबान से भी कहिए सलामुन अलैकुम।
تو ہم دیکھیں کہ اہل ایمان کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی سے ان کے اوپر سلامتی کی دعا کروا رہے ہیں. سبحان اللہ. تو اب یہ چیز بھی کفار کے لیے ناقابل برداشت تھی کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے ہم میں سے احسان کیا ہے، یعنی ہم تو بطور طنز اور ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن اللہ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں ان کو سلام کہو. اب کس قدر شان کی بات ہے. تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اللہ کے ہاں یہ مال، یہ دولت، یہ پیسہ، اس کی کوئی وقت نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اصل دولت اللہ کے ہاں ایمان. ہم دیکھ لیں کہ قارون اتنے خزانوں کے ساتھ زمین میں دفن ہو گیا. اب کیا کیا چیز اس کے کام آئی. تو قیامت والے دن سورہ الحاقہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس کا نامہ اعمال اس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا نا، وہ یہ کہے گا ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا، مجھے میرے مال نے کوئی فائدہ نہیں دیا. یعنی دنیا میں تو مال فائدہ دے دیتا ہے نا، اس میں اس کی رشوت دی جا سکتی ہے، یا اس کا کوئی ناجائز استعمال کیا جا سکتا ہے، ججز خرید دیے جاتے ہیں. لیکن آخرہ میں یہ جو مال ہے یہ کسی کام نہیں آئے گا. اور حالانکہ عنی سلطانیہ، میری بادشاہت بھی مجھ سے جاتی ہو گئی، وہ بھی کام نہیں آئے گی. تو خیر، ایک تو یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یہ حکم دیا کہ جب یہ اہل ایمان آپ کے پاس آئیں تو ان کو سلام کریں. دوسرا یہ ہے کہ کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے. پہلے یہ کہا کہ نیک لوگوں کا احترام کرو، ان کو ناراض نہ کرو، اہل ایمان کو ناراض نہ کرو. اور اس کے لیے اگر سمجھ نہیں آتا یہ مضمون تو پھر ہمیں سورہ جو عما یتساءلون ہے، نہیں سورہ عبس، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اس کو پڑھ لینا چاہیے. ٹھیک ہے. تو نابینا صحابی جب آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف آپ کا جو فیس ایکسپریشن ہے وہ چینج ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کر دی. ٹھیک ہے. تو اس لیے اہل ایمان کا احترام زیادہ ہونا چاہیے. اور پھر اہل ایمان میں سے بھی جو زیادہ متقی ہے اس کا احترام زیادہ ہونا چاہیے. ہمارے ہاں الٹ ہے. ہمارے ہاں جس کا سٹیٹس، دنیاوی سٹیٹس زیادہ ہے نا، تو اس کو زیادہ پروٹوکول ملا جاتا ہے. یہ جماعتوں میں، تنظیموں میں، یہ مساجد میں، یہ اداروں میں، ہر جگہ پہ یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ جس کے بھلے وہ کتنا ہی بے دین ہو، بے دین سے مراد ہے دین کو پریکٹس نہ کرنے والا ہو، اور صرف پیسہ اس کے پاس ہے تو اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. اور اہل ایمان جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اگر وہ تھوڑے مالی طور پہ کمزور ہوں تو ان کو اگنور کیا جاتا ہے. تو یہ ٹھیک نہیں ہے بات. پھر اگلی بات یہاں پہ اس آیت مبارکہ میں کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے آپ پر، اپنے نفس پر رحمت کو لکھ لیا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آ، یہ لکھ لیا ہے کہ وہ اس کی رحمت اس کے غصے پر حاوی ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم پیچھے یہ چیزیں پڑھ کے آئے. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ آ، اسی صورت میں ہی پیچھے قل لمن ما فی السماوات والارض قل للہ کاتب علی نفسہ الرحمہ، پیچھے بھی یہ بات گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت کو لکھ لیا. اور فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس کتاب لکھی جو اس کے پاس عرش پر موجود ہے، اس میں یہ بات لکھی ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے، میری رحمت میرے غصے پر کنٹرول کیے ہوئے. تو یعنی اللہ کی رحمت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اب یہ یہاں پہ اس آیت میں اس کا معنی یہ ہے کہ تم اگر ایمان قبول کر چکے ہو تو یہ نہ سمجھو کہ صرف پیسہ ہی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اور بھی مختلف انداز ہیں. وہ تمہیں معاف کر دے، جنتوں کا وارث بنا دے. تو
ये भी अल्लाह ताला की रहमत ही है। तो अल्लाह ताला की रहमत, आपने इस्लाम कबूल कर लिया, आयत के साथ ईमान ले आए, तो आपने आप अपने आप को अल्लाह की रहमत में दाखिल कर ली, और अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम किया हुआ है कि वो रहमत करेगा। अन्नहु मन आमिल मिनकुम सुअन बिजहाला, आगे फरमाया कि हकीकत ये है कि तुम में से जो शख्स जहालत की वजह से कोई बुराई करे। यहाँ जहालत से मुराद यह है कि इंसान को अंजाम का इदराक ना हो, कि मैं ये गुनाह कर रहा हूँ, इसका अंजाम क्या होगा। तो वक्ती तौर पर शैतान भी भुला देता है अंजाम। जाहिर है इंसान को पता तो होता ही है कि ये गुनाह है। तो जहालत से ये मुराद नहीं है कि उसको पता ना हो कि ये गुनाह है, क्योंकि जब पता ही नहीं है तो फिर तो उसका गुनाह शुमार ही नहीं है। जब तक उसके पास इत्माम हुज्जत नहीं है, उसको मालूम नहीं है कि ये गुनाह है, तो फिर तक तो गुनाह काउंट ही नहीं किया जा रहा ना। तो जहालत से मुराद ये कतई नहीं है कि उसको पता ही नहीं था ये गुनाह है तो उसने किया। अगर पता ही नहीं था उसने गुनाह कर लिया तो फिर तो माफू गुनाह हुआ है, यानी वो तो उसका मुआखजा नहीं है। तो जहालत का माना यह है कि उसको अंजाम से शैतान बेपरवाह कर दे और वो भूल जाए और फिर गुनाह कर ले। तो ऐसा गुनाह करने के बाद अल्लाह फरमाता है सुम्मा ताबा मिन बादी ही, इसके बाद वो तौबा करे और इस्लाह कर ले, तो बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अ, ये बात इरशाद फरमाई कि जो बंदा बुरे अमाल को छोड़कर अच्छे अमाल करता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है। यानी तौबा की शराइत में, यानी आप ये देखें कि सुम्मा ताबा मिन बादिही में तौबा की शराइत मौजूद है, लेकिन वो असलहा फिर साथ अलग से कह दिया। तौबा के अंदर नदामत, उस गुनाह से अलग हो जाना, आइंदा ना करने का अज़म करना। और वो असलहा में क्या है कि अपने आमाल को रिवाइज कर लेना, बहुत नेकियां करना। यानी तौबा के लिए वो जो तीन शर्तें हैं, और जब बंदा भी इन्वॉल्व हो जाए तो हुकूकुल इबाद की चौथी शर्त भी ऐड हो जाती है कि बंदों के हुकूक भी लौटाए। तो उसके साथ साथ फिर बाद में बहुत नेकियां करे, अपने अमाल को उसने रिवाइज कर लिया। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसे बंदे की फिर अल्लाह ताला तौबा कबूल कर लेता है, वो बहुत बख्शने वाला है, बहुत रहम करने वाला। तो अगर कोई शख्स दिल से अज़म कर लेता है और उसके बाद फिर नेक काम करने का इरादा कर लेता है और उसके लिए कोशिश करता है, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह मुआफ कर देते हैं। व कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन। व कज़ालिका, और इसी तरह, नुफ़स्सिलुल आयात, हम आयात को खोल कर बयान करते हैं। वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन, और ताकि मुजरिमों का रास्ता खूब वाज़ेह हो जाए। और इसी तरह हम आयात को खोल कर बयान करते हैं, वाज़े करके बयान करते हैं, और ताकि मुजरिमों का रास्ता खूब वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ पे यानी एक बात यह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हम हर चीज़ को वजाहत के साथ बयान करते हैं। दूसरी बात ये फरमाई कि मुजरिमों का रास्ता खूब वाज़ेह हो जाए, यानी मुजरिम उनके अकायद क्या हैं, उनके नज़रियात क्या हैं, फिर उनका रद्द करना। ठीक है, ये कुरान मजीद के अंदर जगह जगह पे ये चीज़ मौजूद है। मुशरिकीन के एतराज़ात, मुनाफिकीन का तर्ज अमल, अल्लाह के बागी मुजरिमीन का तर्ज अमल, और फिर उस पर गिरफ्त, ये कुरान ने मुसलसल की है। तो यहाँ से एक बात ये भी समझ आई कि जो अल्लाह के दीन का दाई हो, उसको चाहिए कि उस फितनों से आगाह हो। मुखालिफिन यानी उसके जो मद्दे मुकाबिल अकायद हैं, नज़रियात हैं, या अकायद व नज़रियात के हामिलीन हैं, मुजरिमीन हैं, उनके तरीक़ों से वाकिफ़ हो। यानी उनका तर्ज अमल क्या है, वो किस तरह से वो तदबीर करते हैं, और किस तरह से वो हथकंडे इख्तियार करते हैं, किस तरह से खुफिया साजिशें करते हैं, उनसे पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो ये कुरान ने हमें अब यहाँ बात समझाई कि अल्लाह ताला भी मुजरिमीन का रद्द करते हैं, ताकि उनका रास्ता जाहिर हो जाए, उनका रास्ता वाज़ेह हो जाए। तो यहाँ आप ये देखें ना कि जो ये कहा जाता है जी आप बुरे अकायद को क्यों डिस्कस करते हैं, वो सिर्फ इस वजह से ताकि लोग अवेयर हो जाए कि ये बुरा अकीदा है। आप इसकी मिसाल एक और ले लें सादा सी, कि ज़ईफ रिवायत जो है उसको क्यों बयान किया जाता है, उसका ज़ोफ बयान करने के लिए कहते हैं जी अगर वो ज़ईफ थी अगर वो ज़ईफ थी तो फिर
आइमा मुहद्दिसीन ने उसको बयान क्यों किया? तो इसलिए बयान किया ताकि उसका ज़ौफ वाज़े हो जाए और हमारे सामने वो भी आ जाए। इसी तरह मुजरिमीन के अकायद, उनके नज़रियात की वजाहत हमारे सामने होगी तो फिर हम उनका रद्द कर सकेंगे। तो ये दायीन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त आयत है, और कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति वलितस्तबीना सबीलुल मुजरिमीन। अ, अब देखें जो तकाबुल दियान के माहिर हैं, तो उनको ग्रिप ग्रिप होती है पूरी माशाल्लाह। जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक आजकल हमारे यहाँ आए हुए हैं माशाल्लाह। अ, उनके कुछ सेशंस मैंने भी अटेंड किए हैं। तो मुजरिमीन, अहले किताब, हिंदू, बुद्ध मत की किताबों का इल्म उनको, और फिर इस तरह की चीज़ों, जब तक उनकी अपनी घर के हवाले उन बंदे को याद ना हो, और उनके अकायद पर बहुत ज़्यादा गिरफ्त ना हो, और इसी तरह से उनका तर्ज कलाम, तर्ज तकल्लुम, या फिर सवाल करने का अंदाज तो उस पर कंट्रोल ना किया जाए, तो फिर बंदा कैसे दावत दे सकता है? तो इसलिए ये बहुत पता होना चाहिए। तो कुरान मजीद ने भी बार बार मुख्तलिफ अक़वाम आलम के गुनाह बयान किए, और इसी तरह से मुख्तलिफ मुशरिकीन, जैसे मैंने कहा मुनाफिकीन, बतौर ख़ास मुशरिकीन मक्का, उनके अकायद, नज़रियात और मुसलमानों में आने वाली खुराफात, इनका बयान करके फिर उसको रद्द किया। तो मुजरिमीन का रास्ता वाज़े करने का ये मान है कि उनका रास्ता जाहिर हो जाए ताकि पता चल जाए लोगों को, और वो बाखबर हो जाए और उससे बचे। फिर फरमाया कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह। कुल कह दीजिए, इन्नी नुहीतु, बेशक मुझे मना किया गया है, अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि, कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। कुल ला अत्तबिउ अहवाअकुम, कह दीजिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशों के पीछे नहीं चलता। कद ज़ललतु इज़न इज़न वमा अना मिनल मुहतदीन। कद ज़ललतु इज़न, यकीनन मैं उस वक्त गुमराह हो गया, यानी अगर तुम्हारी ख्वाहिशात के पीछे चलूं तो मैं उस वक्त यकीनन गुमराह हो गया। वमा अना मिनल मुहतदीन, और मैं हिदायत पाने वालों में से नहीं हूँ। कह दीजिए बेशक मुझे मना किया गया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो। कह दीजिए मैं तुम्हारी ख्वाहिशों के पीछे नहीं चलता, यकीनन मैं उस वक्त गुमराह हो गया और मैं हिदायत पाने वालों में से नहीं हूँ। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से ये बात कहलवाई कि आप इनसे कहें कि मुझे अ, उन लोगों की इबादत से मना किया गया है कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो। यहाँ से एक बात बड़ी क्लियर समझ आ रही है कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना ये इबादत है। और दुआ हुवल इबादा, दुआ ही असल इबादत है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि नहीं नहीं, ये पुकारना और मदद तलब करना मा फौकल असबाब ये इबादत नहीं है, तो उनको इस आयत से सबक सीखना चाहिए। और फिर बाज लोग तो इतने कम बख्त हैं कि वो कहते हैं कि अ, तुम असबाब की बात करते हो। कहते हैं जी देखो, तुम मदद मांगते हो कि नहीं मांगते, बच्चा माँ से मदद मांगता है। तो यानी वो इस तरह से मामले को मुलतबिस कर देते हैं, गलत मलत कर देते हैं, कि सही अकीदा समझना है। और कहते हैं कि जी आप असबाब की बात करते हो, हम कहते हैं कि माफौकुल असबाब सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी जा सकती है, उसके अलावा किसी से नहीं मांगी जा सकती। क्यों? इसलिए कि अल्लाह असबाब का मोहताज नहीं है, बाकी सारी दुनिया असबाब की मोहताज। लेकिन ये कहते हैं कि हमारा जो जिंदा वली था वो मदद करता था असबाब के बगैर, लेकिन जब वो मर के कब्र में चला गया है तो उसकी कुव्वत में इजाफा हो गया, अलियाजुबिल्ला। इस तरह की बात करते हैं, तो इसीलिए ये फिर पुकारते हैं, आगिसनी या रसूल अल्लाह, अगीसनी शेख अब्दुल कादिर, मेरी मदद कर शेख अब्दुल कादिर, मेरी मदद कर ए अल्लाह के रसूल, इस तरह के नारे। तो अब ये शिरकिया नारे हैं। कोई दो राय नहीं है कुरान के अकॉर्डिंग कि अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारना ये शिरक है। फरमाया कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह,
تو اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو نا، تو مجھے ان کی عبادت سے منع کیا گیا ہے، کیا مطلب کہ میں ان کو نہیں پکارنے والا، یعنی تم اگر یہ کہو کہ میں بھی اس عبادت میں تمہارے ساتھ شریک ہو جاؤں تو ایسا نہیں ہوگا، بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ قل لا تتبعوا اهواءکم، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا۔ کفار کی خواہشات کیا تھی؟ مشرک بطور خاص اہل کتاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہ اہل کتاب، یہ یہودی اور عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ آپ ان کی ملت کی پیروی کر لیں۔ ان کی خواہش کیا ہے سب سے بڑی؟ کہ آپ اسلام کو چھوڑ کر انہی کا کفر اختیار کر لیں، انہی کے عقائد باطلہ شرکیہ نظریات کو اپنا لیں۔ اور مشرکین عرب کیا کہتے تھے کہ ہم مل جل کے ایک سال اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور ایک سال پھر ہمارے معبودوں کی عبادت کریں، تو اس وقت پھر وہ سورہ الکافرون نازل ہوئی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان سے کہیے لا تتبعوا اهواءکم، میں تمہاری باتیں نہیں ماننے والا، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، یعنی جو تمہاری خواہش ہے نا کہ مجھے بھی شرکیہ عقائد میں ملوث کر لو، تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کے ساتھ جو شخص کھڑا ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ گمراہ نہیں ہوتا۔ تو ہمارے یہاں پاکستان میں بطور خاص ایک طبقہ ہے جو لوگوں کو قرآن مجید سے دور کرتا ہے، براہ راست قرآن کے ٹیکسٹ کو پڑھنے سمجھنے سے منع کرتا ہے۔ تو اس لیے کرتا ہے نا کہ ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی، سارے عقائد ختم ہو جائیں گے ان کے۔ اور یہ جو انہوں نے فضول قسم کی باتیں کی ہوئی ہیں، قرآن مجید کی یہ والی آیت ہی سمجھ آ جائے تو پھر اللہ کے علاوہ کسی اور سے کوئی مدد نہ مانگے۔ فرمایا کہ اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کروں گا تو پھر اس وقت میں گمراہ ہو جاؤں گا، اور پھر ہدایت یافتہ لوگوں میں میرا شمار نہیں ہوگا۔ یعنی جس طرح تم گمراہ ہو، تمہارے عقائد گمراہ ہیں، تمہارے نظریات باطل ہیں، تمہاری پریکٹسز اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، تو اگر میں بھی تمہاری خواہشات کے پیچھے چل پڑا تو مجرموں کی خواہش ماننے والا مجرم بن جاتا ہے، وہ پھر گمراہ ہو جاتا ہے، پھر وہ ہدایت والوں میں سے تو نہیں رہتا۔ تو اس انداز میں اللہ تعالیٰ ان کو سمجھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے سوا ان تمام چیزوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جسے تم پکارتے ہو۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، قل کہہ دیجئے انی بے شک میں علی بینۃ ایک واضح دلیل پر ہوں، میں ربی اپنے رب کی طرف سے، وکذبتم بہ اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی مانگ رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ یقص الحق یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ کہہ دیجئے بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا، یعنی میں اس دلیل پر کھڑا ہوں لیکن تم نے جھٹلا دیا۔ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جسے تم جلدی مانگ رہے ہو، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ وہ حق بیان کرتا ہے اور وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ ان سے کہیے کہ میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ واضح دلیل کیا ہے؟ وحی الہی، اللہ کی طرف سے وحی، اور وہ توحید ہے، توحید کی وحی کی جاتی ہے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے ہم تو پیچھے چونکہ معبودان باطلہ کو پکارنے کی نفی ہے نا، تو اس لیے اس واضح دلیل سے مراد توحید کے دلائل ہیں جو اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی کو دیے، تو لیکن تم نے جھٹلا دیا۔ پھر فرمایا کہ اب جس عذاب کا تم مطالبہ کر رہے ہو نا، جلدی طلب کر رہے ہو، تو وہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ سبحان اللہ، آپ ذرا یہ دیکھیں کہ قرآن مجید ہمارے عقائد کس طرح سے سیٹ کر رہا ہے کہ معجزہ بھی نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ نبی اپنی مرضی سے معجزے کا ظہور نہیں کر سکتا، معجزے کو ظاہر نہیں کر سکتا، وہ اس میں بھی محتاج ہے، معجزے میں بھی نبی محتاج ہے اللہ کا، اللہ کی اجازت کا، اللہ کے حکم کا۔
تو وہ لوگ جو اللہ کو بائی پاس کر دیتے ہیں اور اولیاء اللہ کو آ، دائمی اختیارات دے دیتے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے سب کچھ کرتے ہیں، معاذ اللہ. ایک بندے کو میں سن رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ استغفر اللہ علیہ باللہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر لیتے تھے اللہ کے حکم سے. ٹھیک ہے، اللہ کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ معجزہ تھا. وہ کہتا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی قم باذن اللہ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے قم باذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. یعنی ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کا اور اللہ کے ساتھ معاذ اللہ ٹکراؤ کا عہد کیا ہوا ہے. اس طرح کی باتیں کر کے، اس طرح کی باتیں اپنی کتابوں میں لکھ کے اللہ کی توہین پر مبنی چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا بہانہ لگا کے تو یہ فساد برپا کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی براہ راست توہین کر رہے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو. تو اس طرح کی بات کرنا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ قم باذنی، میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو گئے. تو یہ غلط عقائد ہیں، یہ نظریات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ یہاں رد کر رہے ہیں. فرمایا کہہ دیجئے ما عندی ما تستعجلون به، جو تم جلدی مانگ رہے ہو نا، جس کی تم جلدی کر رہے ہو، وہ میرے پاس نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے. کس کے اختیار میں؟ اللہ کے اختیار میں. تو جب سید و ولد آدم، اس ساری انسانیت کے سردار محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیار میں نہیں ہے، وہ اسباب کے محتاج ہیں، تو پھر اس کے بعد باقی لوگ کہاں رہ جاتے؟ ان الحکم الا للہ، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں. یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، وہ خیر الفاصلین، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، یعنی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے. قل کہہ دیجئے لو ان عندی ما تستعجلون به، کہہ دیجئے لو ان عندی، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی، ما تستعجلون به، جو تم جلدی مانگ رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، معاملے کا فیصلہ کر دیا جاتا. لقضی الامر، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا، بینی میرے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان. واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے. کہہ دیجیے اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جو تم جلدی مانگ رہے ہو، تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان معاملے کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا، اور اللہ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ ان سے کہو کہ اگر یہ عذاب کا اختیار میرے پاس ہوتا، عذاب کا اختیار میرے پاس ہوتا، وہ جلدی عذاب ہی مانگ رہے تھے نا، تو پھر میں ضرور تمہیں اب تک ہلاک کر چکا ہوتا. تو میرے پاس تو اختیار ہے ہی نہیں، یہ اختیار اللہ کے پاس ہے، تو اللہ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے. اس کے بعد فرمایا وعنده مفاتح الغیب، وعنده، اور اسی کے پاس ہے مفاتح الغیب، غیب کی چابیاں، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں. مفاتح، مفتاح ان کی جمع ہے، مفاتح چابیاں. لا یعلمها الا هو، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور سمندر میں ہے، بر و بحر میں جو کچھ ہے اس کو. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. وَلَا حَبَّةٍ، اور نہ کوئی دانہ، فی ظلمات الارض، زمین کے اندھیروں میں، ولا رطب، اور نہ کوئی تر چیز، ولا یابس، اور نہ خشک چیز، الا فی کتاب مبین، مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے. وعنده مفاتیح الغیب، یہ پیچھے رہ گیا، اس کو بھی ساتھ ایڈ کر کے ہم پوری آیت کا بامحاورہ ترجمہ سمجھتے ہیں. اور اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ بر و بحر میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ نہیں، اور نہ کوئی تر ہے نہ خشک،
مگر وہ ایک واضح کتاب میں ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو اسلوب ہے نا، لا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ اسی کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں سے بالکل کلیئر بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم الغیب نہیں ہے، کسی اور کو بھی غیبی امور کا علم نہیں ہے، کسی کو بھی۔ تو وہ جو غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، آئندہ آنے والی خبروں کے بارے میں بتاتے ہیں، یا پھر بعض لوگ انبیاء کو عالم الغیب سمجھتے ہیں، تو اور اس کے اوپر ایک پورا اسکول آف تھاٹ قائم ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ قرآن مجید کی آیت اس کا رد کر رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی غیب کی چابیاں کسی کے پاس نہیں ہے، اللہ کے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔ اب یہاں پہ کنفیوژن پیدا کی جاتی ہے، جی دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو آ، پہلی امتوں کے واقعات بتا دیے گئے، بعد والے حالات، برزخ میں کیا ہوگا، آخرہ میں کیا ہوگا، یہ سب بتا دیے گئے، تو وہ عالم الغیب ہے نا، آپ کیوں نہیں مانتے کہ وہ عالم الغیب؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ عالم الغیب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور اس آیت نے واضح طور پر کہہ دیا کہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، سمندر میں کیا ہے، خشکیوں پر کیا ہے، سب اللہ اللہ کے علم میں ہے، اور اسی طرح کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی، اور وہ کتاب اللہ کے سامنے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز بھی اوجھل نہیں۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس انداز میں مخلوق میں سے کوئی عالم الغیب ہے تو اس نے شرک کر دیا اللہ کے ساتھ، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے کچھ علم عطا کر دیا ہے تو اس سے کوئی عالم الغیب نہیں بنتا۔ اگر اللہ تعالیٰ نبی کو علم عطا کر دے، پہلی امتوں کے واقعات بیان کر دے، برزخ کے حالات سے آگاہ کر دے، محشر کے میدان میں کیا ہوگا، جنت جہنم میں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ خبر دے دے، تو خبر دینے کی وجہ سے عالم الغیب نے مخلوق میں سے کسی کو خبر دی ہے، عالم الغیب نہیں بنایا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عالم الغیب بن گیا تو پھر جب نبی نے آگے امت کو خبر دی ہے تو امت ساری کی ساری عالم الغیب ہے۔ تو یہ کنفیوژن کریٹ کی جاتی ہے، حالانکہ اتنا پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے یہاں بریلوی اسکول آف تھاٹ کے ایک بہت بڑے اسکالر ہیں، بزرگ ہیں، زندگی گزر گئی ان کی، لیکن وہ کیا کہہ رہے تھے کہ ساری مخلوقات، آسمان میں کیا ہے، زمین میں کیا ہے، کائنات کی جو بھی چیز ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس سامنے ایسی ہے جیسے ہتھیلی کے اوپر ایک دانہ رکھا ہوتا ہے، الیاذ باللہ۔ اب یہ وصف اللہ کا تھا، کس کو سونپ دیا؟ مخلوق میں سے کسی کو، تو واضح شرک ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس گیا، اب دیکھیں آیت کا آغاز کہاں سے ہوا، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، تخصیص کر دی اللہ نے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس خزانوں کی چابیاں نہیں ہیں، غیب کے خزانوں کی چابی، جو کچھ بھی ہے، پھر آگے تفصیل بھی بتا دی کہ بر و بحر میں جو ہے وہ اللہ جانتا ہے، کوئی ایک پتا بھی نہیں گرتا مگر اللہ کے علم میں ہوتا ہے، پھر اسی طرح کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، کوئی خشک چیز، کوئی تر چیز، سب اللہ تعالیٰ نے واضح کتاب میں لکھ دی ہے۔ وہ کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ ہے، اور لوح محفوظ پر دسترس اللہ کو ہے، فرشتوں کو بھی براہ راست نہیں ہے، فرشتوں کو بھی جو احکامات ملتے ہیں وہ ٹرانسفر کیے جاتے ہیں، وہ قلم چلاتے ہیں اور لکھتے ہیں سیاہی کے ذریعے، اللہ تعالیٰ وہاں سے جتنی ضرورت ہوتی ہے وہ ان کو دیتا ہے۔ تو اب کوئی شخص یہ کہے کہ کوئی کسی مخلوق میں سے کسی کی گرپ ہے لوح محفوظ پر، تو یہ شرک ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مخلوق میں سے کوئی خود عالم الغیب ہے تو یہ اللہ رب العزت کی صفات میں شرک ہے۔ اللہ کی صفت اللہ نے تخصیص کر دیا یہاں پہ، اور جگہوں پہ بھی کہہ دیا، وہاں بھی یہاں پہ چیزیں موجود ہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب کی نفی کی، کہا کہ نبی ان سے کہو، ان کو سمجھاؤ کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت خیر جمع کر لیتا۔ انسان کو پتا ہو نا کہ کل کیا ہونا ہے تو بندہ کوئی چیز جمع کر لیتا، اور فرمایا کہ مجھے پھر نقصان نہ پہنچتا، مجھے پتا ہوتا کہ کل کو کوئی یہاں سے گزروں گا، جیسے غزوہ حنین کے واقعات ہیں کہ وہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے جو ایمبوش کی،
وہ کافروں نے استعمال کی اور چھپ کے بیٹھ گئے، گھات لگا کے بیٹھ گئے، تو نقصان ہو گیا۔ تو جب اللہ کے رسول عالم الغیب تھے تو آپ کو پتا ہوتا نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس اسلوب کو بیان کر کے نفی کروائی کہ نبی ان سے کہیے کہ اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت خیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ تو آپ کو نقصان پہنچا، احد میں پہنچا، حنین میں پہنچا۔ تو آ، اب یہ کہنا کہ کسی فلاں ہستی کے سامنے مخلوق ساری کائنات ایسی ہے جیسے ہاتھ پر ہتھیلی پر رائی کا دانہ، تو یہ اس سے بڑا شرک کیا ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں۔ شرک صرف یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کیا جائے، وہ تو الوہیت میں شرک ہے، عبادت میں شرک ہے۔ یہ شرک ہے اسماء و صفات کا، یعنی جب ہم توحید کو سمجھتے ہیں نا تو توحید میں سب سے پہلے آتا ہے ربوبیت، اس سے بھی پہلے اللہ کا وجود ماننا، اللہ تعالیٰ موجود ہے کما یلیق بشانہ، پھر ربوبیت ہے، پھر الوہیت ہے، پھر اسماء و صفات ہے۔ تو اگر کوئی اسماء و صفات میں شرک کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت عالم الغیب، تو کسی اور کو بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے کہا کہ پتہ نہیں گرتا، اللہ کو پتہ ہوتا ہے، خشکیوں میں کیا ہے، سمندروں میں کیا ہے، یہ اللہ کی صفت ہے کہ اللہ کو پتہ ہے۔ زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ موجود ہے تو یہ اللہ کے علم میں ہے، اللہ اپنے لیے خاص کر رہے اس علم کو، لیکن یہ ظالم اللہ کے علاوہ اوروں کے لیے بھی اس علم کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ صفات میں شرک کر رہے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہ آخری آیت پڑھتے ہیں آج کی انشاءاللہ۔ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ، اور وہی ہے جو تمہیں رات کو قبض کر لیتا ہے، فوت کر لیتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا۔ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، ہے پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے، یعنی اس دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے۔ سبحان اللہ۔ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى، ابھی تمہاری عمر باقی ہوتی ہے تو اللہ تمہیں دوبارہ سے دن کو کھڑا کر دیتا ہے۔ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور وہی ہے جو تمہیں رات کو فوت کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم نے دن میں کمایا ہوتا ہے، پھر وہ تمہیں اس میں اٹھا دیتا ہے تاکہ مقرر مدت پوری کی جائے، پھر اسی کی طرف تمہارا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ یہ توفاکم کا معنی ہے قبض کرنا۔ تو جب بندہ سوتا ہے نا تو آ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی اس بات پر شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ روح کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں۔ کیسے بلاتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ کی دعا کے الفاظ یہ ہیں: بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمھا، کہ اللہ تیرے نام کے ساتھ بستر پہ لیٹنے لگا ہوں، پہلو لگانے لگا ہوں، تیرے نام کے ساتھ صبح اٹھ سکوں گا اگر نیند میری ان امسکت نفسی، اگر میری روح کو اپنے پاس روک لے تو اس پر رحم کرنا۔ وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اور اگر تو اس کو واپس بھیج دے، دوبارہ سے مجھے زندگی بخش دے، صبح اٹھا دے، فَاحْفَظْهَا كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ، تو پھر اس کی حفاظت کرنا جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس حدیث سے بھی سمجھ آئی کہ روح کا تعلق نیند میں اللہ کے پاس ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پاس روح کو لے لیتے ہیں۔ اسی وجہ نا فَإِنْ أَرْسَلْتَهَا، اگر تو بھیج دے، یعنی وہ وہاں جاتی ہے تو واپس آتی ہے۔ تو اب کیسے ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو تمہاری روح رات کو قبض کر لیتا ہے، اور پھر دن میں تمہارے کیا معمولات ہیں اس سے واقف ہے، تمہاری راتوں سے واقف ہے، تمہاری رات کی سرگوشیوں سے واقف ہے۔ سورہ نساء میں جو تم رات کو بات چیت کرتے ہو، جو تم منصوبے بناتے ہو، پلاننگز کرتے ہو، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم میں۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے تمہیں کھڑا، جس کی تو مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ نیند میں ہی فوت ہو جاتا ہے۔ اور ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں ایسے کئی لوگ ہیں کہ جو نیند میں فوت ہو گئے، رات کو سوئے صبح اٹھ ہی نہیں سکے۔ ایسا ممکن ہے، ہوتا ہے، بلکہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جس کا بھی وقت لکھا ہوتا ہے، جس کی ابھی زندگی باقی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر
सुबह खड़ा कर देते हैं, उठा देते हैं। युक्जा अजल मुसम्मा, ताकि वो अपनी जिंदगी की मुद्दत पूरी कर ले। इससे एक बात ये भी समझ आई कि जो जिंदगी अल्लाह ने लिख दी है ना, वो इंसान पूरी करेगा, आखिरी सांस भी लेगा। इसी तरह जो रिज्क अल्लाह ने लिख दिया है, आखिरी लुकमा खा के मरेगा। और फरमाया है सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है। सुम्मा युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, फिर वो तुम्हें बताएगा जो तुम करते थे। तो यानी तुम्हारे लिए नींद में एक बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह ताला ने एक वक्त आएगा कि इसी तरह तुम लेटे होगे और फिर रूह वापस नहीं लौटेगी। फिर तुम वो दिन होगा, वत्तकू यौमन तुरजऊन फी इलल्लाह, उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा इलैहि मर्जिउकुम, फिर उसी की तरफ तुम्हारा लौटना है। तो वो दिन तो आना ही आना है। कोई कोई नफ्स ऐसा नहीं है, नफ्स मनफूसा जो सांस लेता है, उसके ऊपर ये वक्त ना आए, हर किसी पे आना है। तो अल्लाह ताला हमें उसकी तैयारी के लिए यहाँ पे कॉन्शियस कर रहे हैं, खबरदार कर रहे हैं, समझा रहे हैं कि अपने अकायद की इस्लाह कर लो। स्टेजेस पे बैठ के आवाम का जम्मे गफीर देख के तुम्हारे अंदर जो ताकत आती है ना, जो एनर्जी आती है कि तुम उस वक्त तौहीद को कंप्रोमाइज करते हो और अपने औलिया की शान को अल्लाह से बढ़ा देते हो, या अल्लाह ताला की सिफात में शिरक कर देते हो, बाज आ जाओ। अल्लाह जानता है जो तुम दिन में करते हो या कमाते हो, या जो तुम्हारे अफआल हैं। रातों से भी अल्लाह वाकिफ है। फिर अल्लाह ताला तुम्हें जो जिंदगी देता है ना, ये ना समझो कि तुम पता नहीं कोई चीज हो। अल्लाह ने एक वक्त लिखा हुआ है, उस वक्त तक तुम्हें मोहलत देगा। अगर तुम बाज आ जाओगे, मुआफी मांग लोगे, अपने अकायद की इस्लाह कर लोगे तो ठीक है, नहीं तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें क्यामत वाले दिन बताएगा तुम क्या करते थे। तो 60 आयत हमारी हो गई, अल्लाह की तौफीक से यहाँ तक रखते हैं।